داستانے کربلا داستانے کربلا داستانے کربلا ہوگی بیان، جس کو سن کر روئے گا سارا جہاں۔ داستانے کربلا ہوگی بیان، جس کو سن کر روئے گا سارا جہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں قرۃ العین فاطمہ اطفال نجف کے خصوصی سیگمنٹ داستان کربلا میں حاضر ہوں۔ ہمارا یہ سیگمنٹ پہلے پروگراموں سے کچھ مختلف ہوگا۔ اس میں روزانہ ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان موجود ہوں گے جو داستان کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ داستان کربلا میں آج کے ہمارے مہمان ہیں امو عزیر۔ آج ہم امو کے ساتھ بیعت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم امو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں امو آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیسی ہیں بیٹا؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ امو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ جو آپ نے دعوت دی، اور آپ کے اس نئے سیگمنٹ جو کہ داستان کربلا ہے، اس سے مومنین کرام بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ امو آپ یہ بتائیں بیعت سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے، اور اس سوال کے جواب کی ہم سب کو اس کی حاجت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سوال کے جواب سے تمام مومنین بھی استفادہ کریں گے۔ تو میں اس کے جواب کے لیے امام علی علیہ السلام کے قول کا سہارا لینا چاہوں گا۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں: اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعۃ والنصیحۃ فی المشہد والمغیب والاجابۃ حین ادعوکم والطاعۃ حین امرکم۔ تو امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میرا حق تم لوگوں کے اوپر یہ ہے، اور یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیعت کی وفا کرو، اور نصیحت کو یعنی فی المشہد والمغیب، یعنی مشہد یعنی حاضر ہو یا غائب ہو، تم نصیحت کو کرو۔ اور امام علیہ السلام آگے چل کر یہ فرماتے ہیں کہ والاجابۃ حین ادعوکم، کہ جب میں تمہیں بلاؤں تو تم اس کا جواب دو۔ اور آخری فقرے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَطَاعَتُ حِینَ أَمَرُکُم، کہ جس چیز کا میں امر کروں، حکم دوں، اس کی اطاعت کرو۔ تو بس یہ جو امام علیہ السلام نے ہمیں بیعت کے حوالے سے بتایا اور بیعت کا مفہوم بتایا، اسی لیے بعض علماء نے بیعت کو عہد کے نام سے بھی تعبیر کیا ہے کہ بیعت سے مراد کیا ہے کہ ہم اپنے امام وقت کی اس سے، یا ہمارے جتنے معصومین علیہ السلام ہیں بالخصوص امام وقت ہیں، ہم ان سے یہ عہد کریں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور آپ کا جو حکم ہمارے اوپر ہے ہم اس کے مطابق عمل بجا لائیں گے۔ امو بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ بیعت کے حوالے سے اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو ہمیں اس حوالے سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بیعت دو طرح سے ہوتی تھی، ایک بیعت قولی تھی اور ایک بیعت فعلی تھی۔ فعلی اس طرح سے ہوتی تھی کہ جو بھی آدمی اس زمانے میں ہوتے تھے وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے کہ ہم آپ کے احکام کے مطابق عمل کریں گے، اور آپ کے احکام، آپ کی اطاعت ہماری گردن کے اوپر واجب ہوگی۔ اور قولاً یعنی اپنے الفاظ کے ذریعے سے کہتے تھے کہ ہم آپ کی بیعت کو ہی انجام دیں گے۔ اسی طرح سے جو خواتین تھیں ان کی بیعت کا طریقہ پیغمبر کے زمانے میں پانی کے برتن یا پھر کسی کپڑے کے واسطے سے ہوا کرتا تھا، جس کی تفصیل کتب میں موجود ہے۔
تو آج کے زمانے میں یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم جو ہے بیعت کو ہم کیسے انجام دیں اپنے امام وقت کی، تو اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ امام وقت کی بیعت جو ہے وہ جو ہے بیعت فعلی کرنا یہ تو مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ امام علیہ السلام جو ہے اس وقت پردہ غیبت میں ہیں اور وہ ہمارے سامنے حاضر نہیں ہیں، تو بس ہم ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان کی بیعت کا طریقہ کیا ہے؟ ان کی بیعت کا طریقہ ایک ہی بچتا ہے، اور وہ ہے بیعت قولی، کہ ہم اپنے الفاظ سے اس چیز کا اظہار کریں، اور جیسا کہ دعائے عہد میں بھی اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ وارد ہوئے ہیں۔ اللہم انی اجدد لہو فی الصبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعۃ لہو فی عنقی۔ امام علیہ السلام سے یہ ہم اسی دعائے عہد میں ہر روز امام علیہ السلام سے تجدید بیعت کو انجام دیتے ہیں اور کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے قول سے یہ بتائیں کہ آپ کے اوامر اور آپ کے احکام کے ہم پابند ہیں، اور یہ ہماری گردن کے اوپر لازم ہے۔ امو، بیعت کن افراد کے لیے ضروری ہے اور کن کی واجب ہے؟ بیعت کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ یعنی کہ ان افراد کے لیے ضروری ہے جو بالغ ہوں، عاقل ہوں اور جو صاحب اختیار ہوں، اور یہ ان افراد کی واجب ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف سے نمائندہ ہیں، جنہیں ہم جو ہے کہ معصومین ہیں، انبیاء کرام ہیں، جو نمائندہ الہی ہے، ان کی یہ جو ہے بیعت ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ واجب ہے۔ اب اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اور معصومین علیہ السلام کی بیعت کو ہماری گردنوں کے اوپر واجب کر لیا، اس کی اطاعت کو واجب کر لیا ہے، تو بیعت کو ہم کیوں کریں؟ بیعت کو ہم کیوں کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ان کی اطاعت کو لازم اور واجب قرار دینا کیا یہ کافی نہیں ہے، یا اس کے لیے ہمیں بیعت کرنا بھی ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیعت چونکہ عقد ہے اور عقد میں دو طرفوں کا ہونا ضروری ہے، تو ایک طرف تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ نمائندہ ہے جو ہمارے پاس احکام اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہمارے پاس مثلا لے کے آ رہا ہے، اور اس طرف سے ہمیں بھی اس کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اس عقد کے دونوں طرفوں کو پورا کیا جا سکے۔ اور بعض علماء کرام اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان چونکہ صاحب اختیار ہے، اور اس کا یہ صاحب اختیار ہونا اللہ تعالیٰ اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں اپنی مرضی سے، اور آپ ہماری جانب سے کوئی مجبور نہیں ہیں کہ آیا آپ اللہ کے نمائندے کو اختیار کرتے ہیں یا اختیار نہیں کرتے۔ امو، جب یزید نے حکومت سنبھالی تو اس نے اپنی بیعت کا مطالبہ کن کن افراد سے شدت کے ساتھ کیا؟ جب حکومت کی باغ دوڑ یزید نے سنبھالی تو اس نے سب سے پہلے ایک خط لکھا جو ولید بن عتبہ کے نام تھا، جو والی مدینہ تھا۔ بعض تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت ادھر کا والی مدینہ جو ہے وہ مروان تھا، اور اس نے حکومت پہ آتے ہی اس کو ہٹا کر ولید کو اسی مدینہ کا والی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض تاریخ میں ایسا بھی ملتا ہے کہ ولید بن عتبہ جو ہے یہ معاویہ کے زمانے سے ہی اس کی جانب سے ہی حاکم اسی مدینہ کا والی تھا۔ تو اس نے جو اپنے خط میں 3 ایسے افراد تھے جس سے بیعت کا مطالبہ انتہائی شدید طریقے سے کیا، اور کہا کہ اے ولید، ان 3 شخصوں سے تم نے بیعت کو لازمی لینا ہے، جو کہ ایک امام حسین علیہ السلام تھے، ایک عبداللہ ابن عمر تھے، اور ایک عبداللہ ابن زبیر تھے۔ اور خط کا متن کچھ اس طرح سے تھا، اما بعد، پہلے اس نے اپنے باپ کے، اپنے والد کے کچھ اوصاف بیان کیے، اس کے بعد کہا اما بعد کہ فخذا حسینا و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر بالبیعت اخذا شدیدا ولیس فیہ الرخصہ حتی یبایعوا۔ امو، اس خط پر امام حسین علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟
جب والی مدینہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد جب یزید کا یہ خط سنایا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، جو میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ بیعت جو ہے یہ مخفی طریقے سے نہیں ہوتی، اس کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرو تو وہاں پر اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جب انہوں نے یہ والی کلام جب کی ہے تو مروان کہنے لگا اس سے، یعنی ولید سے، کہ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح نہ جانے دیں، اگر یہ ابھی ہاتھ سے نکل گیا تو یہ پھر بیعت نہیں کریں گے، اور اگر یہ ابھی انکار کرتے ہیں تو اسے قتل کر دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مروان کی طرف دیکھ کر کہا، اتقتلونی ام ہوا کذبتا، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ اے گندی آنکھ والی خاتون کے بیٹے، اے گندی آنکھ والی عورت کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا پھر تو نے یہ جھوٹ کہا؟ تو پھر امام حسین علیہ السلام نے ولید سے کہا کہ ہم ہی اہل بیت نبوت کے محل ہیں، ہم پر ہی ملائکہ اترتے ہیں، اور مثلی لا یباع مثل یزید، جو بھی مجھ جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امو، آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ ہم اپنے آج کے سیگمنٹ کو یہی اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ مولا تمام مومنین کو اپنے انصار و اوان میں شمار کرے۔ کل پھر ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنی میزبان قرۃ العین فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ